کی بات کی. اب ذرا چلتے ہیں بگ بیش کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ وہ کنٹینیوٹی تب ہو سکتی ہے اگر ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ بھی کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے رہیں گے. سب سے پہلے میں آؤں گا بابر اعظم کی طرف بھی, لیکن میں سب سے پہلے جس کھلاڑی کی بات کرنا چاہتا ہوں اور جن کی اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنسز رہی ہیں سو فار اینڈ ٹو کائنڈ آف اپریشیٹ دیٹ از شاداب. اینڈ آئی تھنک شاداب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا کلیکٹیولی بھی اگر ہم بات کریں جو پاکستانی پلیئرز جو فیچر کریں اس ٹائم, بابر اعظم ہے, شاداب خان ہے, محمد رضوان ہے, شاہین شاہ افریدی ہیں, حسن علی ہیں, حارث رؤف ہیں. And to kind of look at that, بابر اعظم کی ایک اننگز تھی جس میں ہی اسکورڈ ہائی اسکور آپ کو نظر 58, and then there was شاداب خان, دو اننگز میں 75, محمد رضوان 2 innings 36. On the other hand, اگر ہم بالنگ فگرز کی طرف جاتے ہیں, شاداب خان is the leading wicket taker as of now amongst all these Pakistani players who are featuring with 6 wickets, Haris Rauf with 5, and then Shaheen Shah Afridi with 2 wickets, and then Hassan Ali with 2. First of all, میں میڈم سرا کی طرف بڑھتا ہوں. میڈم سرا, what do you make of the performances so far? Not quite a lot of games which have taken place as of now, but what do you make of it? دیکھیے, سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بات کی شاداب خان کی, اس وقت بہت ان کے لیے بہت اچھا ابھی تک ٹورنامنٹ گیا ہے. چاہے بیٹنگ کی بات کر لیں چاہے بولنگ کی بات کر لیں, دونوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ردم بھی آ رہا ہے, کانفیڈنس بھی آ رہا ہے, اور فیلڈر وہ ہمیشہ سے رہی بہت زبردست. بالکل. تو جہاں تک فٹنس کی بات ہے, ان کی میچ پریکٹس کی بات ہے, میچ فٹنس کی بات ہے, وہ نظر آ رہی ہے کہ ہیز ان اننگز میں ایسے ٹائم پر بھی آئے جہاں وکٹس گری ہوئی تھی, وہاں پہ بھی آ کے اچھی اگریسو بیٹنگ انہوں نے کی. رننگ بٹوین دا وکٹس بڑی زبردست نظر آئی, جہاں سے فٹنس کا پتہ چلتا ہے. اور گوگلی جب بھی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ شاداب اپنی بولنگ کے ردم میں نظر آ رہے ہیں, تو اچھی جگہ سے بولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو شاداب کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ 3 میچز بڑے ہی اچھے رہے ہیں, اور ضرور ان کے لیے وہ ایک کیس بلڈ ہوا ہے کہ ابھی ورلڈ کپ کی ریس سے وہ باہر نہیں ہے, ہی از اسٹل ان دی ورلڈ کپ ریس. اسی بات کی طرف میں بڑھنا بھی چاہتا ہوں پلیز. اور اس کے بعد obviously بابر اعظم کو تھوڑا ٹائم لگا ہے, 2 میچز لگے ہیں فار بابر پہ ویل کم. میں ذرا یہ جو بھی آپ نے بات کی, میں ذرا اس کے ساتھ ذرا بازی بھائی کو بھی کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. بازی بھائی, دس ہیز آلویز بین دا کیس, ایسا پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ایسا بھی دیکھا ہے کہ پلیئرز کو ڈراپ کیا گیا ہے, بیچ میں کوئی میچز نہیں ہوئے, کوئی لیگ میچز اپیئرنس نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, اور پلیئرز واپس ٹیم میں بھی آ جاتے ہیں. فار ناؤ ایسا لگتا تو ہے کہ شاید ہمارا T20 اسکواڈ جو ہے وہ ابھی ویل سیٹلڈ ہے, شاید کچھ نمبرز کے اوپر بھی بحث باقی ہے. بٹ شاداب خان کا ایک سوال ایسا سوال ہے جو کہ ہیز بین لومنگ آن آل اوور اس. واٹ ڈو یو میک آف اٹ ود دیز پرفارمنسز؟ ڈو یو تھنک شاداب ہیز میڈ اے اسٹرانگ کیس ٹو کم بیک انٹو دی ٹیم, اور اگر ہاں تو کس کے جگہ پہ؟ سلمان علی آغا کی جگہ پہ؟ جگہ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پتا ہے آپ کو, بتاتے نہیں یار. جگہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس میں یہ کیس ایسے ہے کہ شاداب ٹیم میں تھے اور شاداب انجرڈ ہو کے ٹیم سے باہر ہوئے. بالکل نارمل پروسیس ساری ٹیموں میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پلیئر انجرڈ ہو کے باہر ہوا تو جب وہ انجری اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ٹیم میں واپس آ جاتا ہے. یہ شاداب کا کیس بلڈ ہو رہا ہے, لیکن یہ پھر اگر آپ نے یہ کیس بلڈ کرنا ہے تو پھر سارے لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ ون آف نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یار وہ آٹومیٹک چوائس تھا, وہ انفٹ ہو گیا تو وہ جب فٹ ہوگا تو ٹیم میں واپس آ جائے گا. یہ صرف پھر شاداب خان کے ساتھ نہیں, ایکسیپشنل کیس آپ کو نہیں چاہیے. یہ مطلب ریزننگ یہ کر رہے ہیں لوگ کہ نہیں یار وہ تو انفٹ ہوا تھا تو اس کو ٹیم میں واپس آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ریزننگ, میں اس میں مطلب میں اس ریزننگ کو غلط نہیں کہتا, بٹ پھر یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کا پلیئر انفٹ ہوتا ہے, جو بھی آپ کا آٹومیٹک چوائس پلیئر آپ کا انفٹ ہوتا ہے اور جو پرفارم کرتا ہے ٹیم میں, اس کی پھر واپسی پھر جیسی وہ فٹ ہوگا وہ واپس آئے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے پرفارم کر دیا کہ یار یہ نہیں اب ٹیم میں فٹ ہو رہا. شاداب کا کیس یہ ہے کہ اب وہ ٹیم میں تو واپس آئے گا, بٹ آپ نے آل راؤنڈر اتنے بھرتی کیے ہوئے, اتنے زیادہ آل راؤنڈر بھرتی کیے ہوئے کہ اب آپ ایک اور آل راؤنڈر بیچ میں ڈالو گے. اب آپ نے آل راؤنڈر ڈالو گے تو آپ نے پھر اگین یا تو آپ اپنی بیٹنگ کو کمپرومائز کر رہے ہو یا بالنگ. بیٹنگ اور مزید آپ کہہ رہے ہو کہ اب نمبر 6 پہ بھی اب ایک اور آل راؤنڈر آئے گا, تو جب اسپیشلسٹ بالر نہیں آئے گا, اگر آپ نے نواز کو اوپر 6 پہ پروموٹ کیا تو پھر نیچے اسپیشلسٹ بالر آتا ہے, وہ نہیں آئے گا. آپ ایک اور آل راؤنڈر, نواز 7 پہ ہی رہے گا پر آپ ایک اور آل راؤنڈر بیچ میں لے کے آؤ گے, تو وہ کہنے کو تو بات ٹھیک ہے بٹ آپ کی مرضی ہے, آپ کا ٹیم کا بیلنس ضرور خراب ہوتا ہے. دوسری ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں لیگز, اور یہ لوگ پھر بھول جاتے ہیں ہمیشہ نا. اب یہ بگ بیش لیگ ہو رہی ہے, لیگ اور انٹرنیشنل جو ICC ایونٹس ہوتے ہیں جس میں پوری ٹیمیں آتی ہیں, اس میں ڈفرنس ہوتا ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں.
چاہے وہ بگ بیش ہو, چاہے آئی پی ایل ہو, چاہے پی ایس ایل ہو, جو مرضی لیگ ہو, بالکل ایسے ہی. جب آپ انٹرنیشنل آئی سی سی T20 کا ورلڈ کپ کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ساری ٹیمیں اپنے سارے پلیئر بھیجتی ہیں, اس میں کوالٹی کا ڈفرنس ضرور ہوتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے فارم ظاہر آپ جج تو اسی پہ کرتے ہو نا کہ اس سے لوور تو لیگ ہی ہے, آپ فارم اور وہ سارا کچھ اس پہ جج کر رہے ہو, لیکن یہ کوئی مطلب گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی پلیئر یہاں پہ پرفارم کر رہا ہے وہ آ کے ادھر پرفارم کرے گا, اسپیشلی بیٹر کے لیے, کیونکہ اسپیشلی پاور ہٹر یا جو لوور آرڈر بیٹر ہے, کیونکہ وہ پھر بالر ٹارگٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ 4-5 جو بھی آگے سے جو بھی ٹیم کھلاتی ہے وہ 4-5 بالر ایسے کھلاتی ہے جو کہ پورے بالر ہوتے ہیں, اور وہ ہر جو فرینچائز کی ٹیم ہوتی ہے اس میں آپ 2-3-1-2 بالر آپ ٹارگٹ کر سکتے ہو. جو انٹرنیشنل بائی لیٹرل کی بات نہیں کر رہا, جی جو آئی سی سی کا اس میں پوری ٹیمیں بیچتے ہیں نا, تو وہ بالر چوز کرنا یا بالر پک کرنا, ویک لنک پک کرنا ذرا مشکل ہے, تو اس میں جو لوور آرڈر پلیئر کے لیے ذرا مشکل ضرور ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی سوال بنتا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے ڈائنامکس کو دیکھیں تو ڈائنامکس بڑے ڈائیورس ہیں. آسٹریلیا کے اندر ابھی ہم بات کریں, دیز آر دی پرفارمنسز دیٹ آر پلیئرز ہیو ایکچولی کم اپ ود. ہم ابھی جو اپنی ٹیم کی بات کرتے ہیں سلیکشن کے حوالے سے, سرٹنلی ویل بی پلئنگ ان شری لنکا. آن دی ادر ہینڈ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کیونکہ ہم معصوم لوگ ہیں, ہم بھول جاتے ہیں مائک ہیسن کی انٹری کیسے ہوئی تھی, میرا خیال ہے وہ بھی سب کو یاد رکھنا ہے. سو وٹ پرسینٹیج آف چانسز فار شاداب خان ٹو کم ان فرسٹ آف آل, اینڈ دین ڈو یو تھنک جو ڈائنامکس ویری کرتے ہیں فرام ون جیوگرافیکل پوزیشن اور لوکیشن سے ٹو کمنگ بیک ٹو شری لنکا, دیٹ دے ول بی ایبل کہ وہ اسی طرح سے گارنر کریں گے ان پرفارمنسز کو جیسے وہ وہاں کر کے آئے. جو ابھی بازی بھائی کا پوائنٹ ہے, ہم نے پی ایس ایل سے کتنی دفعہ ایسے کھلاڑی اٹھائے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی پھر ہمارے لیے ورک آؤٹ نہیں کرتا ہے, دین وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ دین وی ہیو ٹو لک فار اٹ. دیکھیے ایک ایسا پلیئر جس نے ان کنڈیشن میں پہلے اسی طرح کے ہائی پریشر ٹورنامنٹس میں پرفارم کیا ہوا ہے, اس کا چانس زیادہ ہوگا. جس طرح شاداب کی اگر آپ بات کریں تو یو اے ای کے جو T20 ورلڈ کپ تھا ان میں کافی ٹھیک ٹھاک ان کی پرفارمنس تھی. اسی طرح بابر اعظم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ دونوں جگہ پہ آپ کو پرفارم کرتے ہوئے, اگر وہ آسٹریلیا میں 2-4 اور اچھی اننگز کھیل دیتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جہاں پر لو اینڈ سلو وکٹس ہوتی ہیں, جہاں 150-160 تک T20 کا سکور جاتا ہے, وہاں بابر بیکمز ویری ویری کروشل. ہم پورا ایشیا کا بھی اسی لیے یاد کرتے رہتے بابر اعظم کو. تو جنرلی ایز اے اسپنر اگر میں بات کرتی ہوں تو اگر میں آسٹریلیا میں پرفارم کر رہی ہوں تو میرا کانفیڈنس اور بڑھے گا, بیکاز ٹھیک ہے آسٹریلیا میں باؤنس کا فیکٹر ایز اے اسپنر آپ کو فائدہ دے جاتا ہے ایٹ ٹائمس, بٹ obviously اگر میں سری لنکا کے بارے میں سوچوں گی کہ میں نے وہاں پہ کھیلنے جانا ہے آفٹر پرفارمنگ ان آسٹریلیا, تو میرا کانفیڈنس ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں پر مجھے اور زیادہ ہیلپ ملے گی. تو آئی تھنک شاداب کا کیس اس طرح سے, جس پلیئر نے ایک ہائی لیول پریشر ٹورنامنٹ میں, آئی سی سی ٹورنامنٹ میں آلریڈی پرفارم کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے آپ کو صرف مین جو چیک کرنا ہے اس کی فٹنس کو چیک کرنا ہے. بٹ جو بازد بھائی بات کریں وہ بالکل صحیح کریں کہ پھر وہ ایک پلیئر تک ریسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اور پلیئر جس نے اس لیول پر پہلے پرفارم کیا ہوا ہے اور وہ صرف انجری کی وجہ سے باہر گیا اور ان کنڈیشن میں پرفارم کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے بھی دروازے اسی طرح کھلے ہونے چاہیے. دروازے کھلیں گے لیکن کسی کے جانے پہ کھلیں گے نا, تو آپ کے خیال میں کس کی جگہ وہ آ سکتے ہیں؟ چلیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, یہ تو اب آپ بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیے اب ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ آپ نے ان کو یوز کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو ایز اے بولنگ آل راؤنڈر یوز کرنا ہے تو آپ کی جو بولنگ آل راؤنڈر کے طور پر آل راؤنڈرز کھیل رہے ہیں, آپ کو ان میں سے کسی کو بٹھانا پڑے گا. اور اگر آپ بیٹنگ آل راؤنڈر کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کو, تو پھر آپ کے کپتان پہ پریشر آئے گا, کیونکہ اوبیسلی وہاں پر وہی جگہ بنے گی. تو یہ اب آپ کو شاداب کا یوز چیک کرنا پڑے گا, اور وہ ایسے پلیئر ہیں, ان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آپ ان کو دونوں طرح یوز کر سکتے ہیں, خاص طور پہ اگر ان کی بولنگ اس طرح کی فارم میں آ گئی. کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے جو آبویس جو بات نظر آ رہی ہے نا, وہ ایسے نظر آ رہی ہے کہ 2 فاسٹ بولر جو بہت بڑا رسک ہے. اب سری لنکا ہو, چاہے یو اے ای ہو, چاہے جہاں بھی ہو, اگر آپ 2 فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیلتے ہو اور تیسرا مطلب اس میں تیسرا بھی آپ کے پاس آل راؤنڈر فاسٹ بولر نہیں ہے, تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہو. ایون اگر آپ انڈیا کی بات کرو تو وہ اگر 2 فاسٹ بولرز کے ساتھ تو ان کے پاس آل راؤنڈر ہوتا ہے. تیسرا آل راؤنڈر فاسٹ بولر بہت ضروری ہے. اور اگر آپ جو سمجھ لگ رہی ہے آپ کے پہلے 4 مطلب صاحبزادہ, سائم, بابر, سلمان علی آغا, یہ 4 تو مطلب آٹومیٹک چوائس ہے نا. اس کے بعد اگر آپ کیپر ڈالو 5 اور پھر شاداب کو 6, فخر زمان باہر ہو جاتا ہے. فخر زمان باہر ہو جاتا ہے جو کہ مطلب سرپرائزنگ ہوگا. پھر آپ نیچے آتے ہو, نواز ہے,
فہیم اشرف ہے. اگر آپ نے فخر زمان کو کھلانا ہے تو پھر فہیم اشرف باہر ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 2 فاسٹ بولر. 2 فاسٹ بولر سے آپ T20 کرکٹ آپ نے ان سے مڈل اوورز میں بھی بالنگ کروانی اینڈ ڈیتھ اوورز میں. آج کل کے دور میں کون سا اسپنر 18واں 20واں اوور کر رہا ہے, کون سا اسپنر 19واں 20واں اوور کر رہا ہے. True. تو اگر آپ نے ان کو ایک اوور کرا کے اوپر میں 2, اگر نیا بال چل رہا ہے تو 2 اوور تو کرے گا نا. بالکل. تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس ریسٹرکشن بہت ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے فلیکسیبلٹی, لیکن اگر آپ اتنے زیادہ اسپن بالنگ آل راؤنڈرز کھلاؤ گے تو پھر فلیکسیبلٹی تو ایک طرف ہی چلی جائے گی. اور مائک ہیسن سے میں نے خود پوچھا تھا کہ آپ کے جو 2 مسٹری اسپنرز ہیں وہ اکٹھے کھیل سکتے ہیں, کہتے ہیں نو اونلی اف یو پلے 7 اسپنرز. تو مسٹری اسپنر جو عثمان طارق اور ابرار ابھی تک کی جو تھنک ٹینک ہے کہ وہ اکٹھے نہیں کھیلیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہی آل راؤنڈرز پہ ریلائی کر رہے اور آپ نے آل راؤنڈر کھلا کے ایک فاسٹ بالر کم کر لیں. ایگزیکٹلی, اور یہی بلو پرنٹ رہا بھی ہے پاس میں مائک ہیسن کا کہ وہ آل راؤنڈرز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. آئی تھنک ونڈرفلی ایکسپلینڈ از ویل. اس موقع پہ ذرا تھوڑے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. جب واپس آئیں گے لیٹس اسپیک اباؤٹ بابر اعظم اینڈ ہاؤ ہی از بین ڈوئنگ ونڈرفلی اور فیئرلی ویل ان دی بگ بیش لیگ. ڈونٹ گو اینی ویئر. ول بی پروگرام جو ہے وہ انکمپلیٹ لگتا ہے کہ بابر اعظم کے حوالے سے بات نہ کی جائے. سرٹنلی انہوں نے جتنی پرائڈ جو وہ پاکستان کے لیے لے کر آئے ہیں, جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں, از امنگسٹ دی بیسٹ ایور بیٹرز دیٹ وی ہیو ایکچولی وٹنسڈ اینڈ ورڈز ایکچولی فال شارٹ. ان کی تعریف میں ہم اس طرح کے پل اس طرح سے نہیں باندھ سکتے the way that he's actually represented Pakistan. But now he's in Big Bash League. He's playing for his team. He's doing wonderfully well so far. 3 innings میں میرا خیال ہے انہوں نے 150 جو ہے وہ کیا ہے. But it's the consistency جو میں کنیکٹ کروں گا میڈم ثنا کی بات کے ساتھ that is required. So میڈم ثنا, speaking of Babar Azam, do you think that he will pick up? Do you think that that's the way that he plays? And that's exactly what the team really needs to where the team needs to support him. دیکھیے یہ سب سے انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور یہ سب آنسر کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اوبیسلی بابر کی ایک اننگز ادھر کافی امپریسو نظر آئی جو انہوں نے 50 کیا, اس میں تیسری اننگز تھی غالباً وہ, اور وہاں پر نظر آیا کہ تھوڑے کانفیڈنس واپس ان کا نظر آیا. فٹ موومنٹ ان کی بہت ایسی نظر آئی کہ پتہ چل رہا تھا کہ کانفیڈنس سے وہ کر رہے ہیں. بٹ ٹرک یہ ہے یہاں پر کہ وہ کھیل رہے ہیں ایز این اوپنر. ٹھیک ہے, اوبیسلی باؤنس بھی کافی ڈفرینٹ ہے. یہ شاٹ بہت ہی اعلیٰ مارا بابر اعظم نے اور آپ چاہیں گے کہ وہ فارم میں واپس آئیں, پر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ ایز این اوپنر کھیل رہے ہیں. یہاں پر آ کے ان کو پھر 1 ڈاؤن پہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ مائک ہیسن اور تھنک ٹینک کی بہت کلیئرٹی ہے کہ آپ کی اوپنرز تو سیم ہی رہیں گے, صاحبزادہ اور سائم. تو یہاں پر آ کے ان کو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ ضرور کرنی پڑے گی کیونکہ بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو پاور پلے کے اندر 25 رن کا سٹارٹ مل جائے, 2-4 باؤنڈریز آپ کو آ جائیں اور اس کے بعد آپ مڈل اوورز میں آ کے کھیلیں. اس کے برعکس کی اگر اوپر سے ایک اچھی پارٹنرشپ لگتی ہے اور آپ ڈائریکٹلی آ کے پاور پلے کے بعد بیٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک ڈفرنس ضرور رہے گا کہ اس کو وہ کیسے مینج کرتے ہیں. بٹ رنز آپ نے کیے ہوں انڈر یور بیلٹ ہوں اور خاص طور پر ایک فورن کنڈیشن پہ, تو اس کا کانفیڈنس تو ضرور آئے گا. اچھی چیز نظر آ رہی ہے بابر اعظم کی, ہی از انجوائنگ ہز کرکٹ. جہاں تک پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے انجوائے کر رہے ہیں, فیلڈنگ کو انجوائے کر رہے ہیں, اس ایٹماسفیئر کو انجوائے کر رہے ہیں, تو اس طرح آپ کی پرفارمنس جنرلی آ جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. تو اچھا سائن ہے ایٹ لیسٹ تیسرے میچ میں ان کا 50. بٹ آنے والے میچز بہت زیادہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کانفیڈنس سے وہ واپس آتے ہیں اسکواڈ کے پاس. اس میں 2 چیزیں, ایک تو اس نے کہا نا کہ شو, آپ نے کہا کہ شو انکمپلیٹ رہتا ہے وداؤٹ بابر. تو ہمارا شو آپ یوٹیوب پہ جاتا ہے نا تو لائکس تو بہت ضروری ہیں, وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا اس سیگمنٹ کے لیے کہ وہ پورا ہو جائے. دوسری بات انہوں نے ثنا نے بہت زبردست کی ہے, اس کو اوپن کرا رہے ہیں جتنے بھی پلیئرز گئے ہیں. بھی آپ کو زبان کی T20 میں بات کروں گا, شو سے پہلے جو ہم نے شو شروع کیا تھا وہیں سے میں بات کنیکٹ کرتا ہوں. جتنے بھی پلیئرز گئے ہیں, بابر گیا ہے وہ اپنے ہی اسپاٹ پہ کھیل رہا ہے, شاہین شاہ افریدی گیا ہے اس کو نیا بال کروا رہے ہیں اور بیچ میں بالنگ کروا رہے ہیں. حارث رؤف اس کو پاور پلے میں بالنگ نہیں کروا رہے, بالکل, تو وہ ان کی اسٹرینگس پہ ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, حسن علی بھی اس کو نیا بال بھی کروا رہے ہیں. تو وہ بھی جو پلیئرز وہ لے کے پاکستان سے گئے ہیں, جو بھی ان کے پلیئر, اس کو اپنی موسٹ کمفرٹیبل پوزیشن پہ کھلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کمفرٹ لیول کہہ لیں یا کانفیڈنس ہے جو بھی وہ پلیئرز کو اس طرح فیسیلیٹیٹ, ظاہر ہے فرینچائز ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. دوسری بات جو میں آپ کو سارا کچھ اگر میں اس جو آپ کو پہلے کہا تھا مارکیٹنگ کا سارا کچھ اگر میں اس کو جوڑوں نا, تو ایشز کے ٹیسٹ میچ میں ایڈم گلکرسٹ
کامنٹری کر رہا ہے اور بابر اعظم کی کور ڈرائیو کی بات کر رہا ہے. تو آپ مارکیٹنگ چیک کریں, یہ سارا ایک جگہ سے نہیں ہو رہا. ایشز کے ٹیسٹ میچ میں, بالکل ایشز کے ٹیسٹ میچ میں بابر اعظم کی کور ڈرائیو کہاں سے آتی ہے؟ کراس چینل پروموشن چل اور رہی ہے. وہ دیکھیں BBL وہ پروموٹ ہو رہا ہے اور بابر اعظم پروموٹ ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے, بابر اعظم کیوں پروموٹ ہو رہا ہے؟ آئی بالز کے چکر میں. تو یہ آپ یہ سارا کچھ اگر غور سے دیکھیں نا, اور دور سے بندہ بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے سلسلہ, تو یہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو میرا یہ کہنا بھی یعنی کہ ٹھیک تھا پھر. ہاں آپ کا وہ تو آپ نے پہلے آپ کو تو پتا, آپ کو پتا چل گیا تھا کہ اگر وہ پروگرام میں نہیں آئے گا تو اس میں تو جب وہ ہم لائکس دیکھیں گے تو وہ کم ہو جائیں گے. وہ تو آپ تو بہت ماہر ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ آپ ضرور دیکھیں کہ جتنے بھی پلیئر جو بھی مطلب صرف میں سب اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلتے جو جتنے بھی وہ اوورسیز پلیئرز لے کے جاتے ہیں ان کو آؤٹ آف پوزیشن نہیں کھلاتے, ان پہ انڈیو وہ ایسے کوئی پرابلم نہیں ڈالتے. اور جو بیان بھی آتے ہیں ان کی طرف سے کہ یار یہ ہائی کلاس پلیئر ہے, اور اسی سے جتنی زیادہ سپورٹ, جتنی زیادہ وہ مطلب ایون میڈیا وہ جو ان کے ٹیم میٹس, یا اگر ایڈم گلکرسٹ کہہ رہا ہے, یا سراؤنڈنگ میں سارے جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اس سے ہی بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آ جاتا ہے. اس میں سرٹنلی سوالیہ نشان جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہم ضرور اور بھی بات کریں گے حارث رؤف کی یا شاہین شاہ افریدی کی بالنگ کے حوالے سے, وہ ویری کوئکلی, کیونکہ یہ جب بھی آپ نے اسٹرینتھ کی بات کی ہے, لکس لائک ایز اف even IL T20 is taking the right decisions. First of all, I think for the players who are actually playing or featuring in IL T20, we need to speak about that. There's Hassan Nawaz and Fakhar Zaman. Fakhar Zaman in 9 innings have actually scored 165 runs. But I think at the same time, on the other hand, Ibrar Ahmed and Naseem Shah, ٹیم کی 5 اننگز میں 5 وکٹس ہیں. میں اس میں فخر زمان جو پرائمرلی فوکس کرنا چاہتا ہوں, جو کہ ابھی بازی بھائی آپ نے بھی کی ہے, اینڈ دیٹ از کہ اوپن کر رہے ہیں فخر یہاں پہ بھی IL T20 کے اندر. اینڈ وٹ ڈو یو میک آف ہز پرفارمنسز, وٹ ڈو یو تھنک, جو بھی آپ نے ٹیم کے اسٹرکچر کے حوالے سے بات کی, پھر ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ فار اس. دیکھیے آپ بابر کا بھی نمبر 1 پوزیشن اوپنر ہے, فخر کا بھی نمبر 1 پوزیشن آپ کہتے ہیں اوپنر ہے. اس کو مڈل آرڈر میں اگر آپ لیفٹ ہینڈر کے چکر میں اس کو مڈل آرڈر میں ڈالیں گے تو وہ پرابلم ہے. حسن نواز کی کیوریس کیس ہے کہ آپ نے اس کو ایشیا کپ میں بالکل ہی باہر کر دیا, پتہ نہیں کیا سچویشن ہوئی, آؤٹ آف فارم. اس کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ نہیں جی اس کو تھوڑا ٹائم آف دینا ہے. ٹائم آف کیا دینا ہے کہ وہ سمد انجرڈ ہوتا ہے, آپ فوراً ہی 1 دن کے بعد اس کو بلا لیتے ہیں. تو بڑا اس کی ہینڈلنگ بڑی کیوریس ہے. تو وہ ایشو ہے. پھر آپ کے جو پلیئر جو بھی آئے گا, جو پاکستان ٹیم جب بنے گی تو آپ آؤٹ آف پوزیشن کھیلو گے. اگر فخر مڈل آرڈر میں کھیلتا تو آؤٹ آف پوزیشن کھیلے گا, بابر 1 ڈاؤن کھیلے گا. دیٹ از ناٹ ہز پریفرڈ رول. وہ ٹھیک ہے آپ اس کو 1 ڈاؤن پہ کھلا رہے ہو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اوپن کروں. تو وہ پرابلمز رہیں گی. ایون سلمان علی آغا کی آپ بات کریں, کیپٹن نے جب PSL اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے رنز کیے تو وہ نمبر 3 یا نمبر 4 پہ تھا. تو بیچ میں پرابلم آ جائے گی. اب شاداب کو آپ نے فٹ کرنا تو پرابلمس تو ہیں. اور یہ جو سینٹیمنٹ یہاں بلڈ ہو رہا ہے وہ یہی بلڈ ہو رہا ہے کہ ان کو فٹ تو ہونا ہے. بٹ یو نو ویری کوئکلی جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ فار اینی پلیئر not to play on his strength or her strength, how challenging it is for any player. اگر آپ وہ اپنے نمبر پہ نہیں کھیلتے نیچرلی جس پہ وہ ساری عمر کھیلے ہیں, how challenging is it for them? دیکھیں اس میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس فیز آف یور کریئر ہے. اگر تو آپ اچھی فارم میں ہیں, آپ کے رنز ہو رہے ہیں, آپ کا ایک اچھا پیچ چل رہا ہے اور تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ آپ کے نمبر کی ہوتی ہے, آپ ایک جنرلی ایک بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو کر جاتے ہیں. ایک پلیئر جب فارم سے آؤٹ ہوتا ہے, اب حسن نواز کی جیسے بات کریں, میں بہت کنسرنڈ ہوں اس پلیئر کے لیے, بیکاز ایک پلیئر آئے جن کو ایک دم سے جی جنریشنل ٹیلنٹ اور آسمان پہ بٹھا لیا, اور اس کے بعد سے وہ جس طرح کی پرفارمنسز ان کی آ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے ہی نیڈز ہیلپ آن دا مینٹل سائڈ آف تھنگس. آپ نے ایک پلیئر کو مینٹل ویل بینگ سب سے امپورٹنٹ ہے. جس طرح کی وہ اننگز کھیل رہے ہیں, ٹیکنیکل فلا تو بعد کی بات ہے, بٹ جب تک آپ اس کو کمفرٹ زون میں نہیں لائیں گے, چاہے وہ اوپنر ہے, جیسے ہم بگ بیش کا ڈسکس کر رہے تھے, پلیئر کو جو کمفرٹیبل کرنا ہے وہاں سے آپ اس کی پرفارمنس لینی شروع کریں گے تو بہت جب ینگ فخر زمان پھر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ان کے پیچھے ایک ایکسپیرینس ہے, ان کے پیچھے ایسی پرفارمنسز ہیں جن کی وجہ سے ایوری ون انڈرسٹینڈ ہی بلانگز ان انٹرنیشنل کرکٹ. ایک ینگسٹر کے لیے
ابھی اسی چیز میں آنا کہ آئی بلونگ ہیئر اور ناٹ، یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور اس میں جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ گیم آنا بھی ملتی ہے. اگر میرے ایکسپرٹس جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہ ہو تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا ان کے لیے اپنے اتنے بہترین انالیسس دینا. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ ود اس. گیم آن اینڈ لک آفٹر یور اسٹارز. ول سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ.